آج کی جو آیات ہے وہ قوم سمود کے بارے میں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بھی بتایا، اور اس کے بتانے کا مقصد کیا تھا کہ ابلیس جو تھا وہ اس کی بیماری بتائی کہ وہ تکبر میں مبتلا تھا۔ اللہ نے اس کو نعمتیں دی تھی، اس کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اس نعمت کو وہ سنبھال نہ سکا، اس کے اندر تکبر آ گیا اور اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور ایک طرح سے یہ ڈائریکٹ میسج اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کو دیا کہ دیکھو ابلیس جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اور تم اگر اس کی روش پر چلو گے اور تم اللہ کی نعمتوں کو پا کر سرکش بن جاؤ گے، تم تکبر کرو گے، تو تمہارا بھی انجام ہلاکت ہی ہوگا۔ کیونکہ پھر ایسے لوگ، جو اللہ نے آیت 40 میں بتایا کہ جو لوگ ابلیس کی روش اختیار کر کے دنیا میں تکبر اور سرکشی اور اللہ اور رسول سے بغاوت کریں گے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ جڑ بتا دی، بیماری وہ بتا دی کہ تکبر جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ جب تکبر انسان کے اندر آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اللہ سے بالکل بے نیاز سمجھ کے وہ دوسروں کو حقیر سمجھ کے وہ اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے، اور اس کو جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابلیس اور آدم کا قصہ بھی بتایا ہمیں۔ تو یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد آج کا جو لیسن ہے، اب یہ ہم اس پر آتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ قوم سمود کے بارے میں ہے۔ تو سمود کون تھے؟ سمود جو تھے وہ عاد اور سمود جو تھے وہ ایک ہی، اگر ان کی ہسٹری، ان کی نسل کے پیچھے سے دیکھیں تو یہ ایک ہی دادا کی اولاد میں سے دو بھائی تھے، ایک سمود اور ایک عاد، اور ان کی قومیں جو تھی وہ انہی کے نام سے کہلائی، اور ان کا نسل جو تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ملتی تھی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں بچ گئے تھے انہی لوگوں میں سے ان کی دونوں کی شاخیں ہیں۔ تو ان کو پتا تھا، سمود کے لوگوں کو پتا تھا کہ عاد کو بھی اللہ نے تباہ کیا، اور ان کو پتا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوموں کو بھی تباہ کیا، اور یہ علاقے عرب سے قریب تھے، تو عرب قریش کو بھی پتا تھا، مکہ کے کافروں کو یہ ساری باتیں، ساری کہانیاں، قصے سنی ہوئی تھی انہوں نے کہ اس طرح سے یہ قومیں تباہ ہو چکی ہیں۔ تو اگر ہم نقشے میں دیکھیں یہ مدینہ کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے اگر مدینہ سے جائیں ہم تو شام کی طرف اگر جاتے ہیں مدینہ سے، تو یہ راستے میں یہاں پر ان کا یہ سمود کا وہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر سمود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب، اور اوپر شام، اردن اور سیریا وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہ ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے، تبوک کی جنگ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی ہسٹری میں، جنگ تبوک 9 ہجری میں ہوئی تھی، اور یہ آپ رومن کے لیے نکلے تھے، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غزوات کیے جو کہ عرب کے اندر تھے، یہ حجاج میں تھے، لیکن یہ جو تھا تبوک کا معاملہ، اس کا تعلق شام سے تھا۔ رومن جو تھے یہاں پر شام میں ان کی حکومت تھی، وہ اس وقت کے سپر پاور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جب نکلے یہ 9 ہجری میں، تو راستے میں یہ سمود کے ایریا سے گزرے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں حدیثیں ہیں کافی۔ سمود حجاز اور شام کے درمیان وادی القرا میں رہائش پذیر تھے۔ 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا ان کے مساکن اور وادی سے گزر ہوا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ معذب جن قوموں پر عذاب ہو چکا ہے اللہ کا، ان کے علاقے سے گزرو تو تم بھی روتے ہوئے گزرو، ٹھیک ہے، یعنی کہ تم اس سے، تم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم ایسی کسی علاقے سے گزرو جہاں پر اللہ کا عذاب آ چکا ہو تو تم روتے ہوئے گزرو، یعنی عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں آج ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم وہاں جا کھڑے ہوتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، اس کو ہم ایک طرح سے
پھر لوگوں کو بتاتے ہیں. یعنی ہمارے دل میں وہ بات نہیں ہوتی کہ یہاں پر ایکچولی یہاں پر ایک قوم تھی جس پر اللہ نے اتنے غصہ ناراض ہوئے اللہ کے، اس پر اللہ نے اپنا عذاب بھیجا تھا. لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے. بہت سی احادیثیں میں آپ کو مختصر کر کے صرف ایک ہی بتا رہی ہوں کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کبھی ایسی کسی جگہ پر جائیں تو ہم اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اور انسان کو اللہ اپنے استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. انشاءاللہ اب ہم اپنے اس سبق پہ چلتے ہیں. اوکے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اور اللہ تعالیٰ بھائی کب کہتا ہے قوم کا؟ بھائی سے مطلب انہی کی نسل سے، ٹھیک ہے. قال، تو انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اے قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. قد جاءتکم، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس، بینۃ، کھلی دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. تو یہ کھلی دلیل جو تھی وہ یہ اونٹنی تھی جس کا بھی ذکر آ رہا ہے. لیکن میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ اونٹنی جو تھی ہمیں قرآن میں سورہ ہود سے پتہ چلتا ہے، جہاں اللہ نے سمود کا اور ذکر کیا ہے کہ خود قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا حضرت صالح سے کہ اگر تم نبی ہو، سچے نبی ہو، تو تم یہ جو پہاڑ ہے اس میں سے ایک موٹی تازی اونٹنی نکال کر دکھاؤ ہمیں، اور جو اونٹنی حاملہ بھی ہو، اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہو، ایسی اونٹنی نکال کے بتاؤ. تو حضرت صالح نے ان کو سمجھایا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو تم کو پھر ایمان لانا لازمی ہو جائے گا، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ان کے اس مطالبے پر اس پہاڑ پھٹا اور اس میں سے یہ اونٹنی نکلی جس کا پیٹ میں بچہ تھا. وہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اونٹنی جو ہے وہ اس کے اندر بچہ بھی ہے. تو اسی کا ذکر یہاں کر رہے ہیں حضرت صالح کہ هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ. تو یہ جو اونٹنی ہے یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، ایک نشانی ہے. تو تم جو ہو اس کے ساتھ کوئی زیادتی مت کر لینا، ٹھیک ہے. تم اس کو کھلا چھوڑنا تاکہ وہ اللہ کی زمین پر چرتی پھرتی رہے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اگر تم نے اس اونٹنی کو کسی طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اونٹنی ان کو کیوں بادر کرتی تھی، کیوں انہوں نے اس کو ذبح کر دیا؟ کہ یہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے چیلنج کیا اللہ کو، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ بندے چیلنج کر کے کچھ مانگے، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب اللہ کو اس طرح سے کوئی چیلنج کرتا ہے اور کسی نبی کو پھر معجزہ دیا جاتا ہے تو پھر سخت وعید کے ساتھ وہ معجزہ آتا ہے. جیسے آپ لوگوں نے سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے لیے دسترخوان ایک منگاؤ، اللہ سے کہو کہ ایک دسترخوان بھیجے، ہم اس سے کھائیں اور ہمارے لیے ایک نشانی ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا کہ تم اللہ سے ڈرو، تم اس طرح سے مانگو گے تو پھر ایسا عذاب آئے گا، اگر تم اس کے بعد تمہارے اندر ایمان کی کمی آئی تو تم پر عذاب آئے گا. تو یہ جو ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اگر کسی کو ماننا ہے تو ایمان لانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں دی ہیں، کائنات میں بھی رکھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب کسی نبی بناتا ہے، کسی کو نبی بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نبی کو وہ نبی ایسا ہوتا ہے کہ واضح لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ نبی ہے. یہ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی نشانیاں دیتا ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں. اگر اللہ تعالیٰ کھول کے
بالکل ہر چیز سامنے رکھ دے پھر کوئی ایمان لاتا ہے تو ان کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اگر ہم فرشتوں کو بھی دیکھ لیں، ہم اللہ کو بھی دیکھ لیں، تو پھر کون سا ہمارا بڑا کمال ہے کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں اور اللہ کی عبادت کریں. تو یہ تو لیکن ویسے کائنات میں اللہ نے اتنی نشانیاں رکھی ہیں، اور انبیاء کے پاس معجزے اور نشانیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اپنی مرضی سے دیتا ہے. قرآن ہمارے لیے معجزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے سب سے بڑا. اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ معجزے دیے اللہ نے، لیکن جب آپ سے اس طرح کے مطالبے کیے قریش نے کہ سیڑھی لے کر ہم اوپر چڑھیں اور آسمان سے یہ ہو اور یہ ہو اور آگائے آسمان سے، اور اس طرح کے مطالبات جو کہ پچھلی قوموں نے بھی کیے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں مانی. کیونکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر تباہی نہیں لانا چاہتا تھا جس طرح کی پچھلی قوموں پر آئی، کہ ان کو زمین سے بالکل ان کا نشان بھی مٹا دیا. اس وجہ سے جو نشانیاں اللہ نے دے دی وہ انف تھی، ٹھیک ہے، اس کو مان لو اور ایمان لے آؤ. بہرحال ان لوگوں نے جب یہ اونٹنی مانگی تو اونٹنی آئی، لیکن پھر اللہ نے چونکہ یہ ان کے ساتھ پھر ان کی آزمائش بھی آئی کہ اب یہ اونٹنی اتنا پانی پی جاتی تھی کہ ایک دن سارا کنویں کا پورا پانی وہ پیتی تھی. اونٹنی کی باری ہوتی تھی ایک دن، اور ایک دن اس کنویں سے ساری قوم پانی پیتی تھی اور ان کے مویشی پانی پیتے تھے. تو یہ تو ان کے لیے ایک عذاب بن گیا کہ یہ اونٹنی اتنا زیادہ کھاتی پیتی ہے کہ ہمارے لیے کمی ہو جاتی ہے. اور یہ ہر جگہ جا جا کے چرتی رہتی تھی، آزاد تھی تو ظاہر ہر جگہ چرتی تھی. تو یہ اب ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی. تو انہوں نے ایمان تو نہیں لائے، بہت کم کچھ لوگ ایمان لائے. سردار جو تھا وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن جو دوسرے بڑے لوگ تھے اس قوم کے، انہوں نے نہ صرف خود ایمان نہیں لائے بلکہ دوسروں کو بھی نہیں ورغلا کے ایمان نہیں لانے دیا. تو اب ان کو اب اونٹنی برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے اب اس اونٹنی کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے. تو اب اللہ یہ تھا اونٹنی کا قصہ. پھر ان کے نبی نے ان کو، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض يتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. انہوں نے ان کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ نے عاد کو جب تباہ کیا، تم کو تباہ نہیں کیا تم کو، بلکہ یہاں پر تمہیں یہ اچھی زمین پر جہاں تمہارے لیے ہر طرح کی سہولتیں ہیں، ایسی زمین پر تم کو ٹھکانہ دیا. بوا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پر جگہ دینا، ایسی جگہ پر جا کے رہائش ملنا جہاں ہر طرح کی سہولت ہو، ہر طرح سے ہمیں اس میں آسانی ہو. تو ان کے نبی نے ان کو نعمت یاد دلائی کہ دیکھو یہ اللہ نے نعمت کی ہے تم پر کہ تمہیں اچھی جگہ پہ رکھا ہے، اور تم جو ہو تم کو اتنی طاقت اور قوت اور وسعت دیے کہ تم اپنے لیے اس کے میدانوں میں بڑے بڑے محلات بنا لیتے ہو، اور تم اس کے پہاڑوں میں تمہیں اتنی ٹیکنالوجی اور اتنی عقل دی، اتنی سمجھ دی کہ تم ان کے پہاڑوں میں اپنے لیے گھر بنا لیتے ہو. یہ معمولی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ اتنے سالوں پرانے قوم میں اللہ نے ان کو اتنی ٹیکنالوجی، اتنی سمجھ دی کہ یہ محل بھی بناتے تھے اور پہاڑوں میں گھر بھی بناتے تھے اپنے لیے. تو یہ اس طرح کی یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں. دیکھیں اللہ نے اگر ہمیں اچھی جگہ رکھا ہے، ہمیں سہولتیں ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی جنگل کے کسی گندی ایسی جگہ جہاں تنگی ہے، پانی بھی نہیں ہے، جہاں پر سیفٹی بھی نہیں ہے، مشکل ہے، ایسے خراب آب و ہوا ہے، وہاں پر بھی رکھ سکتا تھا. اللہ نے ہمیں اچھی جگہ رکھا. تو یہ ایک نعمت ہوتی ہے جہاں پر انسان کو ہر وقت خطرہ نہیں ہوتا، ایک امن سے سکون سے رہ رہا ہوتا ہے. تو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا. اور اس میں ہمارے لیے بھی آف کورس یہ سوچنے والی بات ہے کہ خوشحالی ہونا، سکون ہونا، اچھی جگہ پہ رہنا، جب جو دل چاہے کر لینا، یہ جو ہیں یہ ساری بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اگر ان کو پا کر انسان غافل ہو جاتا ہے یا تکبر میں پڑ جاتا ہے تو انسان کا خسارہ ہے.
لیکن انہی نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار عاجز بندہ بن کے اللہ کی مرضی کے مطابق رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمتیں دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان نعمتوں کے باوجود اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ رکھتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, تو اللہ اس کی نعمتوں میں اور برکت دیتے ہیں. تو پھر ان سے کہا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. تم تو ان کو کہا کہ تم یاد کرو, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور تم فساد نہ کرو. فساد کیوں ہوتا ہے دنیا میں؟ دیکھیں, فساد جب انسان بہت زیادہ خوشحال ہوتا ہے تو وہ اس اپنے نفس سے, اس کا نفس بہت پھیل جاتا ہے, اس کو ہر چیز اپنی مرضی کی چاہیے, پھر وہ اس میں حقوق فرائض کو بالکل اگنور کر دیتا ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اس کو اتنا زیادہ اور چاہیے ہوتا ہے, اور وہ انسان صرف اللہ کے ڈر سے ہی حقوق اور فرائض کا خیال رکھ سکتا ہے. کمزوروں کو دیکھ سکتا ہے کہ یہ کمزور ہے, ان پر میرا حق ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دیتا ہے تو انسان ان حقوق فرائض کا جو بیلنس ہے اس کو خراب کر کے دنیا میں فساد کرتا ہے اور بگاڑ پیدا کرتا ہے. تو یہ اللہ ان کو سمجھایا کہ تم دنیا میں بگاڑ مت پیدا کرو, تمہیں اللہ نے نعمتیں دی تو تم عاجز بندے بن کے رہو اور اللہ کے شکر گزار بنو. تو قال الملأ, تو سرداروں نے کہا, الذین, ان لوگوں سے, استکبروا, الذین استکبروا, ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا, کیونکہ ان کے بڑے سردار نے تو ایمان لے آیا تھا. ٹھیک ہے, جب اس نے جب دیکھی اونٹنی تو وہ ایمان لے آیا. لیکن جن سرداروں نے بات نہیں مانی تھی انہوں نے تکبر کیا تھا, اور تکبر سب سے بڑی جڑ ہوتی ہے جس سے انسان اللہ کی واضح واضح نشانیاں دیکھ کر بھی عاجزی نہیں اختیار کرتا. تو ان متکبر لوگوں نے ان لوگوں سے جو کہ جن کو وہ کمزور, خود بخود کمزور سمجھتے تھے, ٹھیک ہے, استضعفوا. اب استضعفوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور نہیں تھے, جو ایمان لے آئے تھے وہ کمزور لوگ نہیں تھے, وہ تو حق کو سمجھنے والے مضبوط دل کے لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا. لیکن ان متکبر لوگوں نے, جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اپنے دل سے, کوئی ریزن نہیں ہوتی اس کے پاس اس کو کمزور سمجھنے کی. جس طرح سے شیطان نے تکبر کیا اور اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں بہتر ہوں آدم سے, اسی طرح ان کے ملاؤں نے, ان کے سرداروں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم جو ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہیں تو اور ہم مضبوط ہیں. تو ان سے کہا کہ تم اس نبی پر ایمان لاتے ہو؟ جیسے یہ ایک انداز تھا کہ حقارت کا انداز تھا کہ ان کو شک میں ڈالیں, چلو ہم ان کو شک میں ڈالتے ہیں, تم اس پر ایمان لاتے ہو, یہ تو انسان ہے تمہاری طرح, اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا انا بما ارسل بہ مؤمنون. انہوں نے بڑی سمجھداری سے جواب دیا کہ تم تو اس رسول پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہو, ہم تو ہر اس بات پر ایمان لاتے ہیں جو رسول ہمیں بتاتا ہے, ہم تو اس کی تعلیمات پر بھی ایمان لاتے ہیں, جو بھی ہمیں یہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ مومن تھے جو کہ صاحب مومن کو اللہ تعالیٰ وزڈم دیتا ہے, اس کو سمجھ دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. لیکن جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ انہی کی عقل کمزور ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اپنی عقل کا استعمال ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ بس اپنے آپ کو اتنا زیادہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے لیے نہ کوئی تعلیم کے لیے ان کے لیے دروازہ کھلا ہوتا ہے. آئی نو مجھے سب آتا ہے, مجھے کچھ نہیں جاننا. تو یہ رویہ جو ہوتا ہے یہ تکبر کا ہوتا ہے. اور آج اگر ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں اس سے کہ دیکھیں ہماری جو دین کے لیے ہماری کوشش کم ہے, قرآن سیکھنے کے لیے کوشش کم ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں آتا ہے, ہمیں دین آتا ہے, ہم جس دین پہ چل رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہے ہم صحیح چل رہے ہیں. لیکن ہم نے کبھی بھی قرآن کو اس طرح سے نہیں پڑھا کہ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا باتیں بتائی ہیں قرآن میں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی کیا ذات ہے, اللہ کی پہچان کیا ہے. یہ سب تو قرآن سے پتہ چلے گا. لیکن ہمارے اندر تکبر ہے. اگر ہم جھانکیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر گڈ, ہم کو کیا ضرورت ہے, ہمیں ہماری دنیا بھی ہے,
اور ہم سیکھتے تو ہیں، اب ہم کتنا زیادہ ہم اس پر وقت ڈالیں، لیکن یہ تکبر ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ تکبر انسان کو آگے سیکھنے سے روک لیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میرے پاس انف ہے، میں سیٹ ہوں، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم سیٹ نہیں ہیں، ہم بہت دور ہیں سیٹ ہونے سے، کیونکہ ہم نے اللہ کی کتاب کو کبھی اس طرح سے غور و فکر کے ساتھ پورا نہیں سمجھا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں باقاعدہ۔ اور یہ اللہ کی کتاب کو سیکھنا، یہ اس کتاب کا حق ہے، اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ تمہیں سیکھنا ہے، یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے ہماری کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سیکھیں، باقاعدہ سمجھیں کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، اور ہم اللہ کے جانیں، اللہ کو پہچانیں۔ اور ہم نے جو مائنڈ سیٹ کر لیا ہے وہ انف نہیں ہے ہمارے لیے، اگر ہم نہیں غور کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بھی حسرت ہو کبھی، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ بچائے، محفوظ رکھے۔ اور یہ چیز میں اپنے لیے بھی سوچتی ہوں، اور میں آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ کبھی اس طرح نہ سوچے کہ میں جتنا دین میرے پاس ہے بس انف ہے، میں صحیح چل رہی ہوں، مجھے کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ اگر سوچ ہے ہماری تو ہم بہت ہی زیادہ خسارے میں ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، فَعَقَرُوا، تو انہوں نے کونچے کاٹ دی، الناقہ، اتنی کہ انہوں نے ٹانگیں جیسے کاٹ دیا۔ یہ ایک بہت ہی غلط انداز تھا اونٹنی کو قتل کرنے کا۔ جانور کو اس کی حلق میں جو تیز نائف سے ایک بار کاٹا جاتا ہے، اس سے جانور آسانی سے مرتا ہے، لیکن یہ جس طرح سے انہوں نے مارا یہ بڑا ظالمانہ انداز تھا۔ وَعَتَوْا، اور سرکشی کی، عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اللہ کا حکم تھا ان کو کہ اس کو مت چھونا، اور انہوں نے اس کو اذیت کے ساتھ قتل کر دیا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح ائتنا بما تعدنا، کہ تو نے کہا تھا عذاب آئے گا، اس اونٹنی کو ٹچ کرو گے تو چلو اب لے آؤ عذاب۔ دیکھیں یہ ہے عقل کا مر جانا، انسان کا تکبر انسان کی عقل کو مار دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ چلو ہم نے غلط کام کیا، اب ہم کچھ اس کے بارے میں اصلاح کریں اپنی یا معافی مانگے، بلکہ وہ عذاب مانگ رہے تھے۔ ان کنت من المرسلین، اگر تو رسول ہے واقعی میں تو لے آ عذاب کو۔ اب تو پھر کیا ہوا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا، تو ہو گئے، فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑ کے مر گئے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ایک چیخ بھی تھی، بہت سخت چیخ کے ساتھ ان کو، اس چیخ کی وجہ سے، سخت آواز کی وجہ سے وہ مر گئے۔ تو بہرحال یہ دو عذاب ان پر آئے کہ اوپر سے آسمان سے ایک سخت قسم کی چیخ کی آواز آئی، اور زمین سے زلزلہ آیا، اور یہ وہیں اپنے گھروں میں اس طرح سے مرے کہ اوندے منہ پڑ گئے سب۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام پلٹ گئے ان سے، فتولى عنہم، اور ان سے پلٹے، وقال، اور کہا، یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانا چاہا، میں نے تمہاری نصیحت اور خیر خواہی کرنی چاہی، لیکن تم کو خیر خواہ لوگ پسند نہیں ہیں، تم کسی کی خیر خواہی کو قبول نہیں کرتے ہو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بدر میں جب جو بھی مارے گئے 70 بڑے بڑے سردار جنہوں نے اسلام کے سخت دشمن تھے، جب مارے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پہ جا کر ان کی لاشوں کو کنویں میں ڈالا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ان سے کہا تھا کہ اللہ کا وعدہ میں نے تو صحیح، ہم نے صحیح پایا، کیا تم نے صحیح پایا کہ اللہ نے کا عذاب ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اب یہ تو مردہ ہیں، ان سے آپ بات کر رہے ہیں؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں سنوا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں سے ہم بات کر سکتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک طرح سے دوسروں کے لیے نصیحت ہے کہ جو انسان جو ہے وہ دنیا میں اپنی ہٹ دھرمی پہ رہتا ہے تو وہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو سنا دیا یہ، کیونکہ یہ ایک طرح سے ان کے عذاب میں زیادتی تھی کہ اب جب عذاب سامنے ہے، عذاب سے گزر رہے ہیں، ان کو یاد دلایا گیا کہ دیکھو تمہارے پاس موقع تھا کہ تم سنبھل جاؤ، مگر تم نہیں سنبھلے اور تم اس عذاب میں جا پڑے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
تمام مسلمانوں کی اصلاح کرے اور اسلام کو سربلند کرے، اور مسلمانوں کو آج جو مسلمان جس طرف جا رہے ہیں، زیادہ تر لوگ مسلمان اتنے غافل ہیں، جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، خرابیوں میں پڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بھی پر رحم کرے، ہماری اصلاح کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائے، اور اللہ